أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق اللہ العظیم. قابل صد احترام معزز و مکرم حاضرین گرامی، سامعین محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اور صفات عالیہ میں سے ایک خاص صفت جس کو قرآن مجید نے بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اس صفت کا تعلق اللہ جل شانہ کی تمام مخلوقات کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. وہ صفت اور وہ خصوصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور رأفت. تلاوت کردہ آیت مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خصوصیت کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جس میں خاص مومنین کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رأفت ہے، شفقت ہے. ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے شفقت اور رأفت ہے اور محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں اللہ جل شانہ نے بدرجہ عتم اور بدرجہ کمال آپ کی ذات گرامی میں رکھی ہے. پھر اس میں خاص طور پر جو اہل ایمان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، تو یہاں اس آیت مبارکہ میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ تمہارے اندر، تم ہی میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حریص علیکم، تمہارے متعلق یعنی اہل ایمان کے متعلق ان کے دل میں ہمیشہ خیر کی حرص رہتی ہے. ہمیشہ جو بھی خیر ہو، جو بھی خوبی ہو، جو بھی نعمت ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چاہتے تھے کہ یہ خیر اور یہ خوبی، یہ نعمت میری امت کو حاصل ہو. ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں اور ہر کسی کے لیے خیر ہی خیر ہے،
لیکن خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان لیا بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، بڑے مقدر والے ہیں کہ جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا یہ شرف اور یہ اعزاز حاصل ہوا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی اور شفقت اپنی امت کے ساتھ یہ کہ حریص علیکم، تمہارے متعلق وہ بڑے حریص رہتے ہیں، اور حریص اس اعتبار سے بھی کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، یعنی کسی امتی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کسی امتی کو کوئی اذیت نہ پہنچے، وہ کسی طرح کے کسی ایسے عذاب میں مبتلا نہ ہو، کسی آفت میں مبتلا نہ ہو، کوئی تمہیں کسی طرح کی کوئی ایسی کسی کی طرف سے کوئی پریشانی اور کوئی عذاب اس امت پر نہ آئے، اور ہر خیر، ہر نعمت اور جو بھلائی کی انسانوں کے لیے چیزیں ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حرص ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حرص، یہ حریص کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ ہمارے ہاں اس کو اس اعتبار میں لیا جاتا ہے کہ جب انسان کوئی اپنی ذات کے لیے کوئی طمع رکھتا ہو، کوئی اپنی ذات کے لیے کوئی فائدے اٹھانے کی کوشش میں لگا رہے، تو اس کے لیے حریص کا لفظ بولا جاتا ہے۔ جبکہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے، اہل ایمان کے لیے اس اعتبار سے یہ حرص رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات سے زیادہ عزیز ہیں اہل ایمان، کہ انہیں کسی طرح کی کوئی تکلیف، کسی طرح کا کوئی دکھ اور کوئی نقصان انہیں نہیں ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان دعوت ہے وہ تو عام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان دعوت ہے وہ تو عام ہے، جس طریقے سے آپ کی شان رحمت ہے، تو اسی طریقے سے دعوت آپ کی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے پیغمبر اور نبی بنا کر اللہ جل شانہ نے مبعوث فرمایا ہے، تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے وہ بھی سب کے لیے ہے۔ جو امت ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ امت اس دعوت کو قبول کر لینے کی بنیاد پر، چونکہ یہ امت وہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، تو دعوت کو قبول کر لینے کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص اس رافت میں اور حرص میں آ جاتی ہے کہ جن کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق محض ایسا نہیں ہے کہ جن کے سامنے صرف دعوت رکھ دی گئی، جن کے لیے باقی اتمام حجت کر دیا گیا، بلکہ جن کے سامنے دعوت رکھی گئی اور انہوں نے دعوت کو قبول کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں آ گئے، جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا جنہیں اعزاز اور جنہیں یہ فخر حاصل ہو گیا، تو ان کے ساتھ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق محض دعوت والا نہیں، بلکہ ان کے لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ایک استاد اور ایک مربی کی حیثیت سے ان کا تربیت والا تعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سب کے لیے ہے، پوری انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تربیت فرما رہے ہیں، جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو ایک نسل اور ایک قوم کی حیثیت سے انسانیت کے اس معیار پر کہ جو اصل انسانیت کا معیار ہے، اس پر جن لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فائز دیکھنا چاہتے ہیں، وہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا، تو وہ اسی وقت اس مقام پر فائز ہو سکتے ہیں کہ ان کی تربیت اس طرح کی ہو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت کرتے ہیں۔ آپ فرق محسوس کریں، ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے وہ جو پوری انسانیت کے لیے ہے، تو دعوت کو
سب لوگوں نے قبول نہیں کیا، پوری انسانیت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول نہیں کی۔ جنہوں نے دعوت قبول کر لی پھر ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص تعلق بنتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ ایک خصوصی رشتہ بنتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پھر ان کو نہ کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچے، اور یہ اپنی فطرت میں، اپنے مزاج میں، اپنی تربیت میں یہ اعلیٰ نسل کے لوگ ہوں کہ جنہیں دیکھ کر انسانیت کا معیار قائم کیا جائے، اور جب انہیں چلتا ہوا کوئی دیکھے تو وہ دیکھے کہ یہ واقعتاً ایک انسان ہے جسے اسے روئے زمین پر اللہ جل شانہ کا خلیفہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو لہٰذا کوئی بھی امتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حرص ہے، وہ حرص اس کے متعلق یہ ہے کہ پھر اب یہ دنیا کے اندر آ کے بے چار، لاچار، اور اسی طریقے سے دنیا کے اندر آ کے خوار اور ذلیل ہو کر اپنی زندگی نہ گزارے، بلکہ یہ ایک اچھا انسان بن کر، ایک کامیاب انسان بن کر خوبصورت زندگی گزارے۔ اس کے لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل آپ نے تربیت فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تربیت ایک طرف تو عقائد اور عبادت کی صورت میں ہے، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جو آپ کی صفت رحمت ہے، آپ کی جو صفت رافت ہے، یہ اپنے امتیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر پیدا کرنے کی آپ کے اندر حرص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آپ نے جہاں لوگوں کو اللہ سے جوڑا کہ اللہ جل شانہ کے بندے بن جائیں، وہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں نے آپ کی دعوت قبول کر لی تھی ان کے دلوں کو جوڑا، جن کے متعلق اللہ جل شانہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رحماء بینہم، کہ یہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں، آپس میں ان کے درمیان بڑی محبت ہے، ایک دوسرے کے لیے اپنی جانیں نثار کر دینے کے لیے یہ تیار ہے، اپنے آپ کو کسی تکلیف میں یہ مبتلا کر لیتے ہیں، لیکن دوسروں کے لیے ان کے اندر بڑا احسار کا جذبہ ہے۔ تو یہ اس طرح کی ایک ایسی قوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیم تو اس وقت تیار کی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی صورت میں، اور پھر رہتی دنیا تک کے ان مسلمانوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اسوہ بھی چھوڑا، وہ اپنی جماعت بھی چھوڑی، جس کو دیکھ کر لوگ آپس میں پھر اپنے دلوں کی تطہیر کریں، اپنے دلوں کا تزکیہ کریں، اپنے دلوں کو پاک کریں، اپنے دلوں کے اندر وہ رافت اور محبت پیدا کریں، اپنے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے شفقت، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی پیدا کریں، ایک دوسرے کے اپنے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے ہمدردی پیدا کریں۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حرص ہے اپنی امت کے متعلق، اس کے لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اہتمام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس سے کسی دوسرے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خاص انداز میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معلمانہ اور مربیانہ انداز ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان جمع ہیں، اور جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اتدرون ما المفلس، تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ مفلس ہم غریب آدمی کو کہتے ہیں، تنگ دست کو کہتے ہیں، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، جس کے پاس رہنے کے لیے اس کی سہولت کے مطابق گھر میسر نہ ہو، جس کے پاس اپنی ضرورت کا اچھا لباس نہ ہو، تنگ دست آدمی کو، یا اس سے بھی کم تر آدمی جس کے پاس اس سے بھی کم تر مال ہے، تو اس کو ہم مفلس کہتے ہیں، غریب اور نادار کو، افلاس والا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے میرے صحابہ، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی تربیت کر رہے ہیں، اور آگے ان پوری امت مسلمہ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے، اور آپ کا جو طریقہ تربیت ہے گویا کہ وہ بھی یہاں سے بڑا آپ کی جو انفرادیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت معلم اور بحیثیت مربی، اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے سوال کر کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اپنی طرف متوجہ فرمایا، اور جب تک
یہ جہاں جہاں اس کو بیان کیا جائے گا تو اس کا یہ ایک خاص انداز ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالیہ انداز اختیار کیا. آپ نے پوچھا، آپ نے خود ایک کویسچن اٹھایا، آپ نے پوچھا اے میرے صحابہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المفلس فینا ما لا درہم لہ ولا متاع، کہ ہمارے درمیان مفلس وہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، دنیا کا ساز و سامان جس کے پاس نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھ لیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب بتا کے خاموش ہو گئے، پھر آپ دیکھیں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک انسان کے دل میں دوسرے انسان کی قدر ہونی چاہیے، ایک انسان ایک مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کا جو عزت و احترام ہونا چاہیے، دوسرے سے متعلق جو ہمدردی اور خیرخواہی ہونی چاہیے، دوسرے کو کی تکلیف پہنچانے سے اپنے آپ کو بچانے کا اپنے اندر یہ جو خوبی ہونی چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق پھر بڑی تفصیل سے فرمایا کہ نہیں ہے میرے صحابہ، میری امت میں مفلس وہ ہے ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ، کہ میری امت میں مفلس وہ شخص ہے کہ جو قیامت والے دن جب اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اس وقت اس کے نامہ اعمال میں نمازیں بھی بہت ہوں گی. وہ فرض نماز تو ہر مسلمان پر فرض ہے، اس کے بغیر تو کوئی مسلمان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. نماز کی اہمیت اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. ایک شخص اذان ہوتی ہے نماز کے لیے آ جاتا ہے اور ایک نہیں آتا، تو جو نماز کے لیے آ گیا ہے وہ تو پتہ چل گیا کہ یہ مسلمان ہے، اور جو نہیں آیا اس میں اور مارکیٹ میں جو باقی کفار گھوم رہے ہیں ان میں کون فرق کرے گا؟ جو فرق ہے مسلمان کے درمیان اور کافر کے درمیان. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی جتنی اہمیت بیان کی، ظاہر ہے نماز ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہے، مسلمان کی زندگی کا، اور اگر نماز نہیں تو اسلام نہیں. لہٰذا نماز اور عبادات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اتنا زور دیا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا. آخری وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی مرض علالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کی اس مرض میں ہیں، تو اس وقت بھی آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا سہارا لے کر مسجد میں آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں شامل ہوتے ہیں. تو نماز کا جہاں تک تعلق ہے اسلام کے اندر اس کی اہمیت اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس کے لیے اہتمام. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص وہ آئے گا تو اس کے نامہ اعمال میں نمازیں بہت ہوں گی. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زکوٰۃ اور صدقات بھی وہ کیا کرتا تھا، وہ بھی اس کے نامہ اعمال میں بہت ہوں گی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے نامہ اعمال میں روزے بھی بہت ہوں گے، نہیں فرض روزے بھی رکھتا تھا اور نفل روزے بھی رکھتا تھا. تو یہ سب کچھ کے پاس موجود ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ابھی آ کے کھڑا ہوگا اور اپنے اس نامہ اعمال میں جو عبادات ہیں تو وہ اس کی ابھی تک پیش ہوئی ہوں گی. تو اتنے میں ایک شخص آ کر کہے گا وَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هَذَا، ایک شخص آئے گا اور آ کے کہے گا کہ یا اللہ اس نے مجھے دنیا میں گالی دی تھی، اس شخص نے مجھے گالی دی تھی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوبصورت طریقے سے اور آپ مثال دے کر، اور پھر یہ بھی نہیں کہ دنیا کے کسی ایسے موقع کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے رہے ہیں، اس وقت کی کہ جب کسی کے پاس پھر کوئی اور ایسا موقع نہیں ہوگا کہ جس میں وہ اپنی تربیت کر سکے، جس میں وہ اپنے آپ کو پھر بنا اور سنوار سکے. پھر وہ دیکھے کہ اچھا اسلام کی تعلیمات تو یہ تھیں دنیا کے اندر میرے سامنے، تو اب میں ان تعلیمات کو سمجھوں اور ان پر عمل کر کے ایسا بن جاؤں جو یہاں جو شخص اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں مطلوب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفلس وہ شخص ہے کہ قیامت والے دن
وہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، اس کے نامہ اعمال میں نمازیں بھی ہوں گی، اس کے نامہ اعمال میں زکوٰۃ اور صدقات بھی ہوں گے، اس کے نامہ اعمال میں روزے بھی ہوں گے۔ گویا کہ عبادات تو اس کے نامہ اعمال میں بہت ہیں، لیکن جو بندوں کے ساتھ اس کا رویہ ہونا چاہیے تھا، جو مسلمانوں کے ساتھ باہمی اس کے دل میں ایک ہمدردی اور خیرخواہی ہونی چاہیے تھی، تو وہ اس کے دل میں وہ نہیں تھی۔ وہ اس خیر سے محروم تھا جو خیر آج اس موقع پر اس کی نماز کے برابر ایک وزن رکھتی ہے، اس کی زکوٰۃ کے برابر ایک وزن رکھتی ہے، اس کے روزے کے برابر ایک وزن رکھتی ہے۔ وہ کیا تھی؟ وہ شخص ساتھ ہی آگے کہے گا کہ یا اللہ، اور وہ دن تو ایسا ہے یوم الدین کہ جو بدلے کا دن ہے۔ ابھی دنیا میں اگر کسی کو کوئی بدلہ لینے کا موقع نہیں ملتا، تو وہ اس کا اگر کوئی دنیا کے اندر اسے انصاف نہیں ملتا، تو ایسا نہیں ہے کہ پھر اللہ جل شانہ کا یہ نظام اور یہ دنیا یہ بالکل ایسی اندھی ہے اور اس میں بس جو آیا جو جس طریقے سے کر کے چلا جائے، اس کے بعد کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ کی خالقیت اور اس کی حاکمیت اور اس کی ربوبیت کے ہی یہ خلاف ہے کہ وہ ایک مخلوق کو پیدا کرے، دنیا کے اندر آ کے وہ اس نظام کے خلاف زندگی گزارے اور ایک دوسرے پر ظلم و ستم کرتے رہیں، اور ایک طرف مظلوم ہو اور مظلوم کو اس کا حق نہ ملے۔ مظلوم کے حق کے متعلق تو اللہ جل شانہ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ انہ کان مظلوما منصورا، کہ جو مظلوم ہے تو اس کی تو میں خود مدد کرتا ہوں، اس کی مدد کے تو اسباب میں نے خود کھولنے ہیں، اس کو تو میں مدد کروں گا۔ البتہ ظالم کے لیے پھر دنیا کے اندر دنیا میں بھی رہنے کی جگہ نہیں ہے، اور آخرت میں اس کا حشر کیا ہوگا کہ وہ شخص بظاہر نمازی بھی ہے، روزہ دار بھی ہے، اور اسی طریقے سے دیگر بھی عبادات اس کے نامہ اعمال میں موجود ہیں، لیکن اس کے پاس کیا ہے کہ اس نے لوگوں کو گالیاں دیتا تھا، وہ کسی کی عزت نفس کا خیال نہیں کرتا تھا۔ دنیا کے اندر اس کی ایک حیثیت تھی کہ وہ گالی دے دیتا تھا اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں تھا، اس کی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی تھی۔ اسی طریقے سے وَقَذَفَ هَذَا، ایک شخص آئے گا، وہ کہے گا کہ یا اللہ، اس نے میرے اوپر غلط بہتان لگایا تھا، اس نے الزام تراشی کی تھی میرے اوپر، اس نے میری عزت کا خیال نہیں رکھا تھا، وہ عیب اور وہ گناہ میرے اندر موجود نہیں تھا، وہ جرم میں نے کیا نہیں تھا، لیکن اس نے جھوٹا میرے اوپر وہ جرم عائد کر دیا تھا۔ حاضرین محترم، آج ہم اپنے رویوں کو دیکھیں اور اپنی عدالتوں اور کچہریوں کو دیکھیں، اپنے محلے اور گلیوں کو دیکھیں، اپنے معاشرے کو دیکھیں، اپنے مزاجوں اور اپنی طبیعتوں کو دیکھیں۔ ہم خود مظلوم بننے کے لیے یا اپنا پہلو صاف کرنے کے لیے ہم آسانی سے دوسرے پر بات کر دیتے ہیں اور دوسرے کے ذمے لگا دیتے ہیں، لیکن یہ جو اللہ جل شانہ کے ہاں نظام ہے، اور اس کی ایک ایک چیز من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، ایک ایک چیز کھول کے اللہ جل شانہ کے سامنے اللہ تعالیٰ اس وقت انسان کے سامنے رکھ دیں گے، اور ہر چیز جس طرح آج ہم ویڈیو بنا لیتے ہیں اور ویڈیو کے اندر ہر چیز محفوظ ہو جاتی ہے، تو یہ ویڈیو تو دنیا کی ظاہر ہے، یہ ہمارے ظاہر کو ہی کیپچر کرتی ہے، جو کچھ اندر ہے، جو کچھ ہمارے آنے والے وقت کے ارادے ہیں، ان کو یہ کیپچر نہیں کر سکتی۔ اللہ جل شانہ کے نظام میں وہ جو کیمرے ہیں کہ جو اس وقت ہمارا ریکارڈ مرتب کر رہے ہیں، جب ایک انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے تو اس کا وہ ریکارڈ اللہ جل شانہ کے مرتب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ہمیں تو آج دیکھتے ہی دیکھتے اس ٹیکنالوجی نے یہ بتایا کہ جو بہت بڑے بڑے کیمرے ہوتے تھے وہ بالکل چھوٹے چھوٹے کیمرے رہ گئے، پھر اسی طریقے سے جو ڈیٹا سنبھالنے کے لیے بہت بڑے بڑے ذرائع اختیار کرنے پڑتے تھے وہ ایک چھوٹے سے میموری کارڈ میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ کے نظام میں اس کارڈ وارڈ کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اس کے تابع ہیں یہ ساری جتنی ہوائیں چل رہی ہیں اور جتنے بھی اس دنیا کے اندر یہ نظام ہے، تو وہ کسی ذرے کے اندر بھی ایک انسان نہیں بلکہ اس پوری دنیا کا نظام اللہ جل شانہ ایک ذرے کے اندر محفوظ کر دیں اور اس وقت کن کہہ کے کھول کے سامنے رکھ دیں۔ تو آج کی اس ٹیکنالوجی میں تو ہمیں اللہ جل شانہ کی قدرت کو اور اپنے آخرت کے نظام کو پہچاننا آج ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر رہے ہیں اس وقت وہ اپنی ایمانی قوت کی بنیاد پر پہچان رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین۔ جب وہ ایمانی قوت ہوتی ہے تو پھر ظاہری وسائل نہ بھی ہوں، کوئی ٹیکنالوجی کے تجربات سامنے نہ بھی ہوں،
اور کوئی ایسی چیز سامنے نہ بھی ہو، اور ایمان بالغیب ہے بھی اسی چیز کا نام۔ ہم جب دین کے معاملے میں دلائل لینے اور عقل کے گھوڑے دھڑانے شروع کر دیتے ہیں تو بسا اوقات ہماری عقل ہی ہمیں گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ یہ ایمان بالغیب یہ اسی چیز کا نام ہے کہ جو کچھ اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دیا، تو وہ چیز اس پر پورے طریقے سے ایک مسلمان کے لیے ایمان لانا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا، یہ ایک مسلمان کی زندگی کی اولین ترجیح ہونی چاہیے، اور اس کے مطابق ایک خوبصورت انسان ہو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص ہے اپنی امت کے متعلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے حریص ہیں، یہی وجہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب جو ہی مسجد کے اندر آئے ہیں، آپ نے آتے ہی صحابہ کو جمع کیا اور ایک مثال آپ نے دی، اور پورا عقیدہ اور نظریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت تک اور رہتی دنیا تک پہنچا دیا۔ فرمایا کہ دیکھو وہ وقت ہوگا کہ جب کوئی اس کو اور اس وقت اس کے کام آنے والا نہیں ہوگا، اور اس کے لیے خود بھی کوئی ایسا موقع نہیں ہوگا کہ وہ جا کے تو دوبارہ سے کوئی اچھے اعمال کر سکے، اچھے اخلاق بنا سکے، کوئی اپنی تعلیم و تربیت کر سکے، کوئی اچھے اعمال اپنے لیے جمع کر سکے، وہ وقت نہیں ہوگا۔ آج وہ صرف اور صرف یہاں موجود ہے تو اپنے حساب کے لیے جمع ہے۔ اس وقت وہ کہا جائے گا کہ یہ نمازیں تو دنیا میں اس نے پڑھی ہیں، اس نے باقی عبادات تو کی ہیں، یہ ایک مسلمان تو کہلواتا تھا، لیکن اس کا جس طریقے سے لوگوں کے ساتھ رویہ اور سلوک ہونا چاہیے تھا، اب اس سے یہ بھی نہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نماز، زکوٰۃ، صدقات اور اسی طریقے سے روزے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کے متعلق میں بتا چکا ہوں کہ عبادت تو وہ ہے جو اللہ کا حق ہے۔ جو شخص عبادت نہیں کر رہا اس کی پہچان ہی ایک مسلمان کے طور پر نہیں ہو سکتی ہے، اور قبر میں جس چیز کا سب سے پہلے سوال ہوگا وہ نماز ہے۔ سب سے پہلے ایمان کے ساتھ ساتھ جس عمل کا سوال ہوگا وہ نماز ہے۔ تو لہٰذا جو عبادات ہیں ان کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن عبادات کے ساتھ ساتھ عبادات ہماری تربیت کتنی کر رہی ہیں۔ اللہ کے سامنے جب ہم جھک جاتے ہیں تو پھر اللہ کے بندوں کا خیال رکھنے کا ہمارے اندر کتنا یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی چیز کا نام وہ تربیت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تربیت کرنے کے معاملے میں، ہماری تعلیم کے معاملے میں، ہمیں دنیا کے اندر ایک کامیاب اور خوبصورت انسان دیکھنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حرص ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو محبت ہے ایک مسلمان کے ساتھ، تو اس کا یہ تقاضا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے آپ کو سنواریں، اور جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق نصیب فرمائی ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا، اللہ تعالیٰ نے توفیق نصیب فرمائی کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے اس کی بھی توفیق مانگنے کی اور اپنے رویوں کو، اپنے مزاج اور اپنے سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ دوسروں کے متعلق میرے دل کے جذبات کیا ہیں۔ کہیں میری زبان ایسا تو نہیں ہے کہ دوسروں کے متعلق کوئی غلاظت اگلتی رہتی ہے، کوئی غیبت میں مبتلا رہتی ہے، طنز و تشنید میں مبتلا رہتی ہے، کوئی اور ایسی جتنی بھی رذائل ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا، کہ ایک شخص اس کے پاس ساز و سامان عبادات کے اعتبار سے بہت سارا موجود ہے، لیکن جو چیزیں انسانوں کے اندر رہتے ہوئے اس کو انسانوں سے متعلق اپنانی تھی وہ نہ ہونے کی بنا پر آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک طرف ایک شخص آ گیا کہ اس نے مجھے گالی دی تھی، دوسرے نے آگے کہا جی اس نے میرے اوپر بہتان لگایا تھا، اور تیسرے نے کہا جی یہ میرا مال غاصبانہ طور پر مجھ سے اس نے حاصل کر لیا تھا، میرا مال کھا گیا تھا، کسی بھی طریقے سے کوئی رشوت کی صورت میں کھاتا ہے، کوئی غصب کر کے کھاتا ہے، کوئی اور حرام طریقہ اختیار کر کے کسی کو دھوکہ دے کر کسی کا مال کھاتا ہے، زمینیں ہیں تو ایک دوسرے کی زمینیں قبضہ کرتے ہیں، جال سازی کے ذریعے کاغذات اپنے نام کروا دیتے ہیں، دوسروں کے کاغذات کینسل کروا دیتے ہیں، رقبے تبدیل کروا دیتے ہیں۔ یہ آج اس پراپرٹی کے نظام میں عام ملتا ہے کہ دیکھا جاتا ہے اچھا دوسرے کی زیادہ ہے یا یہاں تو میری ہونی چاہیے، تو ملا کے رابطے کر کے وہ رقبے تبدیل کروا دیے جاتے ہیں، کاغذات تبدیل کروا دیے جاتے ہیں۔ یہ جتنا بھی استحصال ہے یہ ایک مسلمان کے شان، مسلمان ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کی نماز
اگر اس کو اس چیز سے نہیں روک رہی تو اس کو اپنی نماز کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی زکوٰۃ اور اس کے صدقات اگر اس کی اصلاح نہیں کر رہے تو پھر اسے اپنی زکوٰۃ صدقات کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس کے روزے اور اس کی دیگر عبادات اس کی اپنی شخصی زندگی کے اندر بہتری پیدا نہیں کر رہی تو پھر اسے دیکھنا ہوگا کہ میری اپنی اصلاح کے لیے، میری اپنی شخصیت کے لیے، میرے اندر خود اخلاق حسنہ جو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے متعلق سنتا رہا ہوں، تو ان اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے مجھے اپنی نمازیں درست کرنے کی ضرورت ہے، مجھے اپنی دیگر عبادات درست کرنے کی ضرورت ہے، مجھے اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر کے ان سے روحانیت اور اپنی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرماتے ہیں کہ ایک شخص آگے کہے گا اس نے میرا مال کھایا تھا، اور پھر اسی طریقے سے ایک اور آئے گا اور کہے گا کہ اس نے تو دنیا کے اندر ناجائز خون کیا تھا، کسی کو قتل کیا تھا، کسی کو مارا تھا، اس کا خون بہایا تھا۔ تو دنیا کے اندر کیے ہوئے اس کے جتنے بھی انسانوں سے متعلق جتنے بھی معاملات ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا جائزہ لیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ایسا کرو، اب دنیا کے اندر تو یہ ساری چیزوں کا بدلہ نہیں دے سکتا، اس کی جو نمازوں اور اس کے روزوں، اس کی دیگر جو صدقات اور زکوٰۃ تھیں، وہ جو نیکیاں ہیں اس کی، ان نیکیوں میں سے نیکیاں نکال کے یہ جتنے بھی حقدار آئے ہیں، یہ جتنے بھی دعوے دار ہیں، ان کے اس میں نامہ اعمال میں ڈال دی جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کی نیکیاں نکالی جائیں گی، کچھ نیکیاں نکال کر اس شخص کو دے دی جائیں گی جس نے آگے کہا جی اس نے مجھے گالیاں دی تھیں، پھر کچھ نیکیاں نکالی جائیں گی اور اس شخص کو دے دی جائیں گی جس نے کہا تھا جی اس نے میرے اوپر جھوٹا بہتان لگایا تھا، میرے اوپر بہتان باندھا تھا، اس نے جھوٹا الزام اس نے میرے اوپر لگایا تھا۔ کچھ نیکیاں نکالی جائیں گی اور اس کو دے دی جائیں گی جس نے کہا تھا جی اس نے میرا ناجائز مال اس نے غصب کیا تھا۔ تیسرا ایک پھر اسی طریقے سے اس کی نیکیوں میں سے اس کو نکال کے دے دی جائیں گی جس کے ساتھ اس نے ظلم و زیادتی کی ہوگی۔ اور آخر پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کی سب کو بدلے دے دیے جائیں گے، اب اس کے پلے میں باقی کچھ نہیں رہے گا، لہٰذا اللہ جل شانہ اس شخص کے متعلق اپنا فرمان جاری کریں گے اور فرمائیں گے کہ اس شخص کو جس کے اتنے دعوے دار تھے دنیا کے اندر یہ ظلم و زیادتیاں کرتا رہا، اس کو اٹھاؤ اور اٹھا کر فطرحت ثم طرح، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم طرح فی النار، کہ اس شخص کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وہ شخص مفلس ہے، وہ شخص غریب ہے، وہ شخص اس دنیا کے اندر ایسا ہے کہ جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کہ جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، جس کی تربیت نہیں ہے، جس کی زبان پاکیزہ نہیں ہے، جس کے دوسروں کے ساتھ رویہ اور تعلقات کے اندر خرابیاں ہیں۔ حاضرین محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہم سنتے رہے، آپ کی سیرت ہم سنتے رہے، ہماری زندگیوں پر ان اخلاق کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کیا اثر ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس چیز کو آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے ارشاد فرما دیا کہ آپ اپنی امت کے اندر دوسروں کے لیے خیر خواہی دیکھنا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس درجہ کمال تک دیکھنا چاہتے ہیں جو انسانیت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے کہ بحیثیت مسلمان ہم اپنی تربیت اس طرح کریں جس طرح ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کے لیے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ ہمارے سامنے موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ، الحمد لمن تقدس بصفاته العليا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول في الورى محمود المقام عند الله أسوة عمدة كافة. أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات، وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية،
ومن يعص الله ورسوله فقد ضل فغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها واجملوا في الطلب وتوكلوا فإن الله يحب المتوكلين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن سائر الصحابة أجمعين وعن المؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات تعادلوا عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله تعالى ولذكر الله تعالى أولى وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون